ہمارے قریب کے ایک دیہات میں ایک میاں بیوی رہتے تھے۔ اللہ نے ان کو بڑھاپے کے اندر اولاد عطا کی۔ بیٹا ہوا، بیٹا نیک بنا، ہونہار تھا، سمجھدار تھا، حتیٰ کہ وہ بچہ انجینئر بن گیا۔ شہر میں اس کی نوکری لگ گئی۔ وہ آتا اور ماں باپ کو کبھی ملتا اور پھر واپس اپنی ڈیوٹی کے لیے چلا جاتا۔ ویکینڈ میں پھر وہ اپنے والدین کے ساتھ رہتا۔ اللہ نے اس کو ہر چیز سے نوازا، اس کو کار بھی دی، بڑی کوٹھی بھی دی۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ اس نوجوان نے شادی کا پروگرام بنایا۔ ماں باپ نے کہا، بیٹا جہاں تم کہو گے وہاں ہم تمہاری شادی کر دیں گے، زندگی تو آپ نے گزارنی ہے۔ شہر کا ایک بڑا شریف گھرانہ تھا۔ ان کے یہاں ایک بیٹی جو جوان العمر تھی، اچھی شکل، اچھی عقل، تعلیم یافتہ۔ تو اس نوجوان نے نشاندہی کی، ماں باپ نے رشتہ بھیجا، انہوں نے بھی دیکھا کہ بہت اچھا رشتہ ہے بچی کے لیے، تو شادی ہو گئی۔ اب وہ بچی شادی کے بعد دیہات میں آئی، چند دن تو رہی۔ چند دن کے بعد وہ کہنے لگی کہ مجھے تو دیہات میں رہا نہیں جاتا۔ ماں باپ نے کہا کہ بیٹا بیوی کو شہر لے جاؤ۔ ماں باپ نے کہا، بیٹا بیوی کو شہر والے مکان میں لے جاؤ، مگر ہفتے کے بعد ہمیں آ کر مل جانا، شکل ضرور دکھا جانا، ہم دیہات میں خوش ہیں، ہم اپنی زندگی یہیں گزار لیں گے۔ اب بچے نے شہر میں رہنا شروع کیا، ماں باپ دیہات میں۔ 1-2 سال تو معاملہ اچھا چلتا رہا۔ 1-2 سال کے بعد لڑکا کبھی ماں باپ کو ملنے جاتا، اس کے پاس کم وقت ہوتے اور وہ بھی اسٹیمیٹڈ ہوتا کہ 2 گھنٹے کے لیے آؤں گا، اتنے بجے آؤں گا۔ کبھی 2 کی جگہ 4 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ اس کی بیوی برا مانتی تھی، ہاں تم تو جاتے ہو تو بس جا کے بیٹھ ہی جاتے ہو، پچھلے تو تمہارے نظر میں مر ہی جاتے ہیں، تمہیں تو ان کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ جو گانے گاتی ہے بیویاں اپنے خاوندوں کے سامنے، اس لڑکی نے بھی وہی گانا گانے شروع کر دیے۔ یہ شریف انسان تھا، سمجھتا بیوی کو، وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ اعتراف کرتی گئی، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آیا کہ جب یہ ماں باپ کو ملنے جاتا تو بیوی خواہ مخواہ جھگڑا کرنا کھڑے کر دیتی۔ اب یہ پریشان کہ میں کروں تو کیا کروں۔ نیک شریف آدمی پریشان ہوتا ہے، ایک طرف سے ماں باپ کی پریشانی، ایک طرف سے بیوی پریشان کر رہی ہوتی ہے، اور پھر بچوں کی ماں بھی بن چکی ہوتی ہے۔ اسی دوران اس نوجوان کو سعودی عرب سے نوکری کی ایک اپرچونٹی ملی، تو اس نے اپنے ماں باپ سے اجازت مانگی۔ انہوں نے کہا، بیٹے اس پاک دیش میں اللہ نے تمہارا رزق لکھا ہے، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، جاؤ اللہ کے گھر میں جاؤ اور اللہ کے گھر کی خدمت کرو، مگر بیٹے کبھی کبھی موقع ملے تو ہمیں بھی ملتے رہنا، آتے رہنا۔ یہ بچہ اپنی بیوی بچوں سمیت مکہ مکرمہ شفٹ ہو گیا۔ وہاں کی زندگی بہت ہی آسانی اور سہولت پسند تھی۔ یہ 13 سال وہاں رہا اور نیک تھا تو ہر سال حج بھی کرتا تھا۔ ایک دن حج کے تیسرے دن یہ مطاف میں کھڑا دعا مانگ رہا تھا، رو رہا تھا۔ کسی اللہ والے نے دیکھا تو اس نے پوچھا کہ نوجوان کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں 13 حج کیے، ہر سال طواف کرتا رہا، افادہ کرنے کے بعد یا طواف وداع کرنے کے بعد میں خواب دیکھتا ہوں کہ کہنے والا کہتا ہے تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ اب حج کیا تو پھر یہی خواب دیکھا۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ہر چیز جانتے ہیں، انہیں ہر بات، ہر عمل کا پتہ ہوتا ہے۔ انہوں نے 2 باتوں میں بات پہچان لی کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ نوجوان 13 سال سے عرب میں تھا، تو شروع میں تو ماں باپ کو خرچہ بھی بھیجتا تھا، سلام کلام پیام بھی ہوتا رہتا تھا۔ اس زمانے میں فون نہیں ہوتے تھے، اس زمانے کی بات ہے، عام ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے اس وقت، سیل فون تو تھے ہی نہیں، دیہاتوں میں بھی فون نہیں ہوتے تھے، تو خالی عمر پہ آنے جانے والے لوگوں کے ذریعے پیغام بھیج دیا تھا۔ لیکن کچھ سالوں سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا تھا اس کا ماں باپ سے، تو انہوں نے توجہ دلائی کہ میاں جاؤ اور ماں باپ کو راضی کر کے پھر واپس آؤ۔ چنانچہ یہ نوجوان اپنے گھر آیا، بیوی کو کہا میں نے چھٹی لے لی ہے اور میں اپنے ملک چکر لگا رہا ہوں ماں باپ کے پاس۔ بیوی نے آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی،
تو اب اس نوجوان نے اس کو شیر کی آنکھوں سے دیکھا تو وہ دبک کر بلی کی طرح بیٹھ گئی۔ تو نوجوان نے تیاری کر لی، وطن واپس آیا۔ جب یہ بستی میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت اس کو یہ احساس ہوا کہ پچھلے 2-3 سالوں سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ میرے ماں باپ کس حال میں ہیں، تو میں پتہ تو کر لوں۔ چنانچہ ایک 8-9 سال کا لڑکا تھا، اس سے اس نے پوچھا کہ فلاں بابا جی کا کیا حال ہے۔ لڑکے نے آگے سے جواب دیا کہ وہ بابا جی تو فوت ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے اس کے، اور ان کے بیوی جو بڑھیا ہے وہ بھی فالج میں ہے، اور سنا ہے ہم نے ان کا ایک بیٹا سعودی عرب میں کہیں گیا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ کمبخت کیسا نالائق ہے، ماں باپ کا خیال ہی نہیں کرتا۔ اس چھوٹے بچے کو کیا پتا کہ وہ اس لڑکے سے بات کر رہا ہے۔ بات کر کے لڑکا تو چلا گیا، لیکن اس کے دل کے تار کے چھڑ گیا۔ اب اس کو ندامت ہوئی کہ اوہو، میں نے واقعی بہت بڑی خطا کی۔ اب سوچ رہا ہے ابو تو فوت ہو گئے، میں امی کے پاس جاؤں گا تو امی مجھے دیکھنا گوارا نہیں کریں گی، امی تو مجھے گھر سے نکال دیں گی، بات تک تو میرے ساتھ نہیں کریں گی۔ تو کوئی بات نہیں، میں امی کو پاؤں پکڑ کر منا لوں گا، میں لپٹ جاؤں گا۔ اب یہ پلاننگ کرتا پھر رہا ہے۔ گھر پہنچا، دروازہ کھلا تھا، اندر چلا گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ صحن میں چارپائی بچھی ہوئی ہے اور اس کے والدہ لیٹی ہوئی ہیں۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ ممکن ہے کہ امی سوئی ہوئی ہوں تو میں جگاتا نہیں، انتظار کر لوں گا۔ چنانچہ یہ دبے پاؤں ذرا قریب ہوا کہ دیکھ لوں تو صحیح۔ جب بستر کے قریب ہوا تو اس نے دیکھا اس کی ماں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور وہ دعا مانگ رہی تھی۔ اس نے قریب ہو کر سنا، امی کیا دعا مانگ رہی ہیں؟ تو ماں یہ دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ، میرا خاوند دنیا سے چلا گیا، میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، بخیریت اسے واپس بھیج دینا تاکہ جب میری موت آئے تو مجھے قبر میں اتارنے کے لیے کوئی میرا بھی محرم موجود ہو۔ ماں یہ دعا کر رہی ہے کہ اللہ، میرے بیٹے کو بخیریت واپس بھیج دینا کہ اگر میری موت آئے تو مجھے قبر میں اتارنے کے لیے کوئی میرا بھی محرم موجود ہو۔ جب اس نے پوچھا، سنا، تو کہنے لگی، امی میں آ گیا ہوں۔ والدہ چونک اٹھی، بیٹا تم آ گئے ہو؟ ہاں امی میں آ گیا ہوں۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا موتیا بند آ چکی ہے، میری بینائی نہیں رہی، میں تمہارا چہرہ تو دیکھ نہیں سکتی، آؤ قریب آ جاؤ، میں تمہارے چہرے کا بوسہ لوں، میں تمہارے جسم کی خوشبو لوں۔ تو ماں ہوتی ہے نا، ماں کو منانا بہت آسان کام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت والدین کو بھی نیک بننے کی توفیق دے اور اولاد کو بھی ماں بننے کی قدردانی کی توفیق دے، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم اس دنیا میں ہی ان سے معافی مانگ لیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔